بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جناب آپ کا ہوسٹ محمد حنیف خان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حنیف تھاٹس۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر علامہ اقبال سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایک ان کی زندگی کا، ان کی شاعری کا، ان کے حالات و واقعات کا ایک پہلو روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آج پھر میں اسی سلسلے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میرے ناظرین میری اس کاوش سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے، اور ان ویڈیوز اور ان پیغامات کو سن کر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی سے آگاہی بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں یہ بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو آئیے آج کے اپنے ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کے کتنے ادوار ہیں اور کیسے کیسے ان کو کس طرح ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی ذہنی و فکری ارتقاء کی منازل کا تعین ان کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے ہی کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو سب سے پہلے شیخ عبدالقادر نے برتا۔ انہوں نے بانگ درا کے دیباچہ میں اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا، لیکن بعد میں آنے والے نقادوں نے، جن میں شامل ہیں مولانا عبدالسلام ندوی اور طاہر فاروقی، نے علامہ اقبال کے شاعری کے 4 ادوار متعین کیے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا دور ابتدا تا 1905، یعنی یورپ جانے سے پہلے کی شاعری۔ نمبر 2، دوسرا دور 1905 تا 1908، یعنی یہ وہ دور ہے جس میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے یورپ کے اندر وہ قیام پذیر تھے۔ تیسرا دور 1908 تا 1924، یورپ سے واپس آنے کے بعد کی شاعری۔ 1908 میں واپس آ گئے تھے، اور اس کو 1908 سے 1924 تک تیسرے دور کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا دور ہے وہ 1924 سے شروع ہو کر 1938 میں ختم ہوتا ہے، یعنی 1938 میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی وفات پر اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ بانگ درا کی اشاعت کے بعد وفات تک کا یہ دور ہے۔ 1924 میں بانگ درا کی اشاعت ہوتی ہے، اس سے لے کے 1938 میں وفات تک چوتھا دور ان کا اور آخری دور جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب طیف اقبال میں ایک نئے دور کا اضافہ کیا ہے، جبکہ پہلے 2 ادوار سے اتفاق کیا ہے۔ پہلے جو 2 ادوار ہیں ابتدا سے 1905 اور 1905 سے 1908 تک، ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب طیف اقبال میں ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، لیکن ان کے جو بعد کے دور ہیں ان میں انہوں نے ایک کا اضافہ کیا ہے۔ مثلا تیسرا دور جو ہے وہ 1908 تا 1918، یورپ سے واپسی سے پہلے جنگ عظیم کے خاتمے تک کا دور بمطابق ڈاکٹر سید عبداللہ۔ چوتھا دور ان کے مطابق 1918 تا 1932، جاوید نامہ کی شاعری تک کا دور یہ ہے۔ پانچواں دور 1932 تا 1938، وفات تک کی شاعری تک کا، یہ 5ویں دور میں انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے دراصل اقبال کی شاعری کو ان کے سیاسی واقعات کی روشنی میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذہن و فکر کو متاثر کرنے کے حوالے سے مولانا عبدالسلام ندوی اور طاہر فاروقی کی تقسیم سے اکثر نقاد نے اتفاق کیا ہے، یعنی کہ ان کے مطابق 4 دور ہیں اور ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق 5 دور ہیں۔ تو زیادہ تر نقادوں نے ڈاکٹر عبدالسلام ندوی اور طاہر فاروقی کے جو 4 ادوار ہیں ان کی تقسیم سے اتفاق کیا ہے۔ یہ تھی آج کا پیغام، آج کا میسیج ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کے ادوار کے حوالے سے۔ اب ہم فردر ان کی وضاحت
ایک ایک ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے دور کی ان کے اندر کیا کیا تھا، ان کی وضاحت، ان کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس سے انشاءاللہ ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس یا ڈاکٹر علامہ اقبال سے ریلیٹڈ یا دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔